آلریڈی مانیٹرنگ شروع کر دی ہے، اور جہاں جہاں اس کا ان ایس او پیز کا احترام نہیں کیا جاتا یا ان کی صحیح امپلیمنٹیشن نہیں کی جاتی تو وہاں پہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایکشن بھی لیا جا رہا ہے، اور آپ اس کے بارے میں اخبارات میں ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ماسک کا استعمال جو ہے اس کی بھی پہلے کی نسبت زیادہ سختی کے ساتھ مانیٹرنگ ہوگی، اور اس حوالے سے کچھ ایسے اقدامات بھی کیے جائیں گے کہ وہ لوگ کہ جو ماسک کے بغیر ان صورت احوال میں دیکھے جائیں گے تو ان کو تنبیہ بھی کی جائے گی اور اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا۔ اس ایکشن کی جو تفصیل ہے یا اس مانیٹرنگ کے حوالے سے جو اقدامات کیے جائیں گے یہ ہم صوبوں کے اوپر چھوڑ رہے ہیں، لیکن اب جب کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں کیسز بھی بڑھ رہے ہیں، ہمارے ہاں اموات بھی بڑھ رہی ہیں، ہم نے لاک ڈاؤن کو ایز بھی کیا اس لیے کہ زندگی کا جو سارا نظام ہے وہ جاری و ساری رہ سکے، اور خاص طور پہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں وہ اپنے روزگاروں پہ واپس جا سکیں اور اپنے خاندانوں کا خیال رکھ سکیں۔ تو اس میں یہ جاننا کہ 40 سے 60% تک بیماری کو صرف ماسک پہن کے روکا جا سکتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور اس لیے میں اس بات کو بہت زیادہ زور دے کے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اب سب لوگوں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جن جگہوں کا میں نے پہلے ذکر کیا وہاں پہ خود بھی اور اپنے فیملی ممبرز کو بھی ماسک پہنے بغیر مت جانے دیں۔ اس میں آپ کا بھی بچاؤ ہے، دوسروں کا بھی بچاؤ ہے، اور آپ کی فیملی کا بھی بچاؤ۔ تو ناظرین، اس حوالے سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو چینجز کیے ہیں ان چینجز کے حوالے سے ہماری گائیڈ لائنز میں تبدیلی آئے گی، اور یہ کل آپ کو مل جائے۔ اچھا، اسی حوالے سے جی دو اور چیزیں جن کے اوپر میں تھوڑی سی مزید بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اب تک جو ہمارے ہاں اموات ہوئی ہیں ان کا 74% ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، اور 74% ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پہلے سے کوئی نہ کوئی بیماری تھی۔ اب یہ بھی بہت اہم بات ہے کیونکہ اس کی ایک امپلیکیشن ہے، اور اس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ہم ایسے اقدامات کر سکتے ہیں، حکومت بھی اور لوگ بھی اور خاندان بھی، کہ جس سے ہم اپنے ایسے لوگوں کو بچا سکتے ہیں کہ جن کے بیمار ہونے کا احتمال زیادہ ہے اور بیمار ہو کے کرٹیکل صورتحال میں جانے کا امکان زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو جو معمر افراد ہیں یا جن کی عمر 50-60 سال سے زیادہ ہے ان کی دیکھ بھال اور ان کو بچاؤ، ان کا بچاؤ کیسے کرنا ہے فیملیز نے، اس کے لیے ہم نے ایک علیحدہ سے گائیڈ لائنز بنائی ہیں۔ اگین وہ گائیڈ لائنز ہماری covid.gov.pk پہ اویلیبل ہیں، ان کو اب وہاں پہ پوسٹ کر دیا گیا ہے، اور اگر آپ کے گھروں کے اندر بزرگ ہیں اور ان کے بارے میں آپ فکر مند ہیں تو آپ ضرور یہ گائیڈ لائنز پڑھیں، کیونکہ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے آپ نے اپنے گھروں کے اندر اپنے بزرگوں کو اس بیماری سے بچانا ہے، اور اگر صحیح طریقے سے وہ احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں تو ہم اپنے بزرگوں کا بڑے اچھے طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر پہلے سے بیمار ہے ہمارے خاندان میں کچھ لوگ، تو ان کو بھی خاص طور پہ بچانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کا کووڈ-19 کا مریض بننے کا چانس کافی زیادہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی طرح کی بھی کوئی بیماری، میں کسی مخصوص بیماری کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ پھر وہ یہ خیال پیدا ہوگا کہ شاید اس کے علاوہ اگر کوئی بیماری ہے تو پھر آپ محفوظ ہیں، لیکن جو ہماری کامن بیماریاں ہیں ان میں اگر کوئی مبتلا ہے شخص
تو اس کی بھی خاص طور پہ آپ کو حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ اب تک جتنی اموات ہوئیں، میں دوبارہ دہراتا ہوں، 74% ان میں ایسے لوگ تھے کہ جن کو پہلے سے یا ذیابیطس تھی یا بلڈ پریشر تھا یا دیگر کئی طرح کے امراض تھے، اور اگر ایک سے زیادہ بیماری ہے تو اس کا بھی امکان اسی حساب سے بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک ماسک اور دوسرے معمر افراد کی حفاظت، یا ہمارے جو ایلڈرلی لوگ ہیں، جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں، ان کی حفاظت، اور بیمار لوگوں کی حفاظت، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اگر ہم خاص طور پہ احتیاطی رویہ اپنائیں تو بہت ساری بچت ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اب میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھنا چاہتا ہوں کہ جو کہ اہم ہیں ہمارے جاننے کے لیے، جس میں ایک جو بہت ہی اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے روزانہ کی بنیاد پہ جو ٹیسٹ ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے کتنے جو ہیں وہ کنفرم کرونا وائرس کے مریض ہیں اور کتنوں کو یہ مرض نہیں ہے، ان کی تعداد اللہ کا شکر ہے کہ بتدریج بڑھ رہی ہے۔ ابھی بھی ہمارا جو ہدف تھا کہ 30,000 روزانہ کے حساب سے ہمارے ٹیسٹ بڑھنے چاہیے، ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے، لیکن پچھلے 24 گھنٹے کے اندر بہرحال ہم نے 23,100 ٹیسٹ کیے، جس کے نتیجے میں 4,960 لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو ہوئے یا ان کی کنفرمیشن ہوئی کہ وہ کووڈ-19 کے مریض ہیں یا اس کی ان کو انفیکشن ہے۔ ناظرین، یہ اگر ہم اس کی شرح نکالیں تو یہ تقریباً 21.4% لوگ ہیں کہ جو پازیٹیو ہوئے ان تمام لوگوں میں کہ جن کے ٹیسٹ کیے گئے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر۔ پاکستان میں جو ہم نے اب تک ٹوٹل ٹیسٹ کیے ہیں وہ تقریباً 6,83,608 ہو گئے ہیں، کافی بڑی تعداد ہے۔ اور جو ایک اچھی بات ہے اس میں جی وہ یہ ہے کہ عالمی اعداد و شمار کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں بھی 34% جو لوگ ہیں جو اب تک جن کو 26 فروری سے لے کے اب تک جن کو کرونا وائرس پازیٹیو ہوا، ان میں سے 34% جو ہیں مکمل طور پہ ریکور ہو کے اپنی زندگیوں میں واپس لوٹ چکے۔ پاکستان میں اس وقت 5,000 سے کچھ زائد لوگ جو ہیں پاکستان کے مختلف ہسپتالوں میں داخل ہیں، اور ان میں سے تقریباً 262 جو لوگ ہیں وہ وینٹیلیٹرز کے اوپر ہیں۔ اس کے اوپر کل اسد عمر صاحب نے آپ کے ساتھ بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ ایکچولی ہمارے پاس وہ وینٹیلیٹرز کہ جو مختص کیے گئے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے، ان کا 25% سے زیادہ ابھی مصروف کار نہیں۔ مطلب یہ کہ تقریباً 75% کے قریب وینٹیلیٹرز جو ہیں ابھی فارغ پڑے۔ لیکن اس کے باوجود ہم بہت زیادہ سنتے ہیں کہ بڑے شہروں کے بڑے ہسپتالوں کے اوپر بڑا بوجھ ہے۔ تو اس حوالے سے اگین کل بھی آپ کو بتایا گیا کہ ہم نے ایک تو ریسورس مینجمنٹ سسٹم ایک تشکیل دیا، پھر کل ہی اس کی ایک جو ایپ تھی اس کی بھی رونمائی ہوئی۔ تو ان دونوں ایپ اور یہ جو ہم نے RMS بنایا ہے ریسورس مینجمنٹ سسٹم، اس کے بموجب ہمیں اب یہ اطلاعات آنی شروع ہو گئی ہیں۔ آج ہمیں یہ پتہ لگا کہ 6 کم از کم ایسے کیسز تھے کہ جس کی وجہ سے جب مریضوں کو شدید بیماری کی حالت میں ہسپتالوں میں لے جایا گیا تو اس نظام کے تحت ان کو وہاں ان کو گائیڈ کیا گیا کہ آپ اگر فلانے ہسپتال میں چلے جائیں تو آپ کو ICU کا بیڈ بھی مل جائے گا اور وینٹیلیٹر بھی مل جائے گا۔ یہ وہ افادیت ہے یا اثریت ہے اس نظام کی کہ جو آنے والے دنوں میں ہمیں بہت مدد دے گا۔ اور میری آپ سے خاص طور پہ ہمارے جو بڑے ہاسپٹلز کے اندر جو ہمارے MS حضرات ہیں یا جو ہمارے سینئر ڈاکٹرز ہیں یا جو ہمارے ایڈمنسٹریٹرز ہیں یا جو ہمارے ایمرجنسی ایمبولینس سروسز جو چلا رہے ہیں، کل ہم نے ان کے ساتھ بھی ایک بڑی لمبی میٹنگ کی یہاں پہ اور ان کو بھی متعارف کروایا اپنے اس نظام کے ساتھ
کہ کس طرح وہ اس نظام کو استعمال کر سکتے ہیں کہ جب شدید بیماری کی حالت میں انہوں نے کسی مریض کو گھر سے ہسپتال پہنچانا ہو تو اس نظام کی رہنمائی لے کے وہ ان کو براہ راست ایسے ہسپتالوں میں لے کر جا سکتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو فوری طور پہ کرٹیکل کیئر کے اندر بیڈ بھی مل سکے، آکسیجن کی ضرورت ہے تو آکسیجن مل سکے، اور اگر خدا نخواستہ وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے تو وینٹیلیٹر مل سکے۔ پاکستان میں اس وقت 2002 لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اس بیماری کی وجہ سے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 67 ڈیتھس ہوئی ہیں، اور پچھلے چند روز کے اندر جو ہماری اوسط چل رہی ہے وہ تقریباً 72 سے لے کے 75 تک جو ڈیتھس ہیں وہ ڈیلی ہو رہی ہیں۔ ہر موت، ہر بیماری ایک لمحہ فکریہ بھی ہوتا ہے، یہ ہمیں یہ سوچنے پہ بھی مجبور کرتا ہے کہ ہمیں اس بیماری سے کیسے بچنا ہے، اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اور اپنے گھر والوں کو کیسے بچانا ہے، اور اپنے ارد گرد کے افراد کو کیسے بچانا ہے۔ میں پھر ماسک کی یاد دہانی آپ کو کروانا چاہتا ہوں، بڑا زبردست ویپن ہے یہ اس بیماری کے اگینسٹ۔ اپنے بیمار لوگوں کی اور اپنے بزرگ لوگوں کی خاص طور پہ حفاظت کریں، اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ اسلام آباد میں مرزا نیوز کانفرنس کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہ کرونا کے خلاف مربوط حکمت عملی کے تحت ہم کام کر رہے ہیں۔ ماسک کا درست استعمال کرنا کرونا کی روک تھام میں معاون ثابت ہوگا۔ کرونا کے حوالے سے مزید SOPs جاری کر دیے گئے ہیں جن پر عمل کرنا ہوگا۔ SOPs پر عمل درآمد کے لیے نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا کہ ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اب اپیل ہے کہ ماسک ضرور پہنیں، احتیاط سے کام لیں، اپنی اور اپنے خاندان کی اور اس معاشرے کی حفاظت خود کرنی ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا جو کہ میڈیا بریفنگ دے رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا کے خلاف حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے، SOPs بھی جاری کر دیے گئے ہیں، لیکن عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ لازمی ماسک کا استعمال کرے اور ماسک کا درست استعمال کرے۔ کرونا کے حوالے سے SOPs جاری کر دیے گئے ہیں، یہ کہنا تھا معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کا۔